آج میں ایکچولی دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو میری تصویر لگی ہوئی ہے نا میرے تھم نیل کے اوپر، آپ اس کو دیکھ کے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آسٹریلیا سے خان صاحب کے جلسے اٹینڈ کرنے جا چکا ہوں۔ نہ کہ میں بلکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی فیملی کو کنونس کیا، جو وہ کسی اور کو ووٹ دیا کرتے تھے، اس کے بعد میں نے اپنی فیملی کو کنونس کیا اور ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کیے۔ پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے ہم نے بڑی محنت کی تھی، کیونکہ دوسری کنٹریز میں رہنے کے باوجود بھی ہم اپنی کمیونٹی کے اندر ان کا پرچار کیا کرتے تھے، ان کو پروموٹ کیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سیکنڈ کیا کرتے تھے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے، خان صاحب نے ہمیں سکھایا کہ سوشل میڈیا از دا بیسٹ میڈیا ٹو ایکسپریس یور سیلف، ٹو شیئر یور ویوز، یور آئیڈیاز، اینڈ آپ کے اندر جو بھی ہے آپ سوشل میڈیا پہ آن کے بیان کر سکتے ہیں، in a positive way, in a positive manner, in a civilized manner, right? Very rational way, right? تو ہمیں یہ تمام چیزیں خان صاحب نے سکھائیں، اسی لیے میں آج خان صاحب کی اس بات کو لیتے ہوئے سوشل میڈیا پہ آتا ہوں، اور میں نے پہلے بڑی ویڈیوز بنائی خان صاحب کے لیے، اور اب میں یہ ویڈیوز بھی خان صاحب ہی کے لیے بنا رہا ہوں۔ دو چیزیں کہ ایک تو آپ نے میرا تھم نیل دیکھ لیا، جس کے اوپر آپ کو کافی سارے جوابات مل جائیں گے کہ میری خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ بانڈنگ تھی، ہے اور رہے گی۔ ہمیشہ خان صاحب کو ووٹ دیا، ابھی بھی دیا اور آگے بھی انشاءاللہ دیں گے، اور دیکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ سے اس کنٹری کے پرائم منسٹر بنے۔ لیکن میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں یعنی یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر یہ بات میرے خان صاحب کو کسی طرح پہنچ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کل میں نے ورلڈ اکنامک فورم دیکھا اور اس پہ بلاول بھٹو زرداری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے بلاول بھٹو زرداری کو دیکھا اور میں یہاں پہ ٹی وی پہ کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا اور یہی انالیسس کرتا رہا کہ اس بندے میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، تو میں نے ایک ایک چیز کا احاطہ کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ہی از ویری کوالیفائڈ، ہی از اے لرنڈ بوائے، رائٹ؟ ہی ڈڈ ہز ماسٹرز فرام آکسفورڈ یونیورسٹی ایز ویل۔ He is very humble, very polite, very pleasing personality. He is very respectful to others member in economic forum. اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کا باڈی لینگویج، اس کی جس طرح سے اس کی الفاظوں کی ادائیگی تھی، though he is very new in politics, in Pakistan politics, but he is doing a great job. Why not him? Why not him? میں کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، میں نے نہ میرے والدین نے، نہ میرے دادا دادی، نانا نانی یا ان کے کبھی کسی نے بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن what I'm saying here کہ اس شخص میں کوئی مجھے ایسا عیب نظر نہیں آیا کہ جو عیب اگر اس کے باپ میں تھا یا اس کے خاندان میں تھا، مگر مجھے اس کے اندر کوئی ایسا عیب نظر نہیں آیا کہ وہ اگر پاکستان کا پرائم منسٹر بنتا ہے تو میں کہوں نہیں جی اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے اور اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے۔ مجھے اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز نظر آئیں۔ مجھے ایک وہ ہمبل انسان نظر آیا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے الفاظوں کی ادائیگی، پولائٹنس، ہمبلنس سب کے ساتھ تھی۔ اور ہم ایک وہ کنٹری ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، رائٹ؟ تو ہمیں تمام دنیا کے ساتھ ایسے ہی روابط رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ایروگنٹ نہیں بن سکتے۔ پاکستان از ان ایسے سچویشن کے اندر اس وقت ہے پاکستان کے ہمیں تمام کنٹریز کے ساتھ بہت پولائٹ، ہمبل اور سبمیسو ہو کے چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز تو میں نے یہ یہاں پر دیکھی، کیونکہ دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کی بے شمار کوالٹیز ہوتی ہیں۔ لیڈر کے اندر ہمبلنس بھی ہونا چاہیے، پولائٹنس بھی ہونا چاہیے۔ اگر اپنی پارٹی کے اندر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا ملک کے اندر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ جو سکسیس ہے نا اپنے ٹیم کے ساتھ اس کو شیئر کرنی چاہیے۔ اٹس ناٹ آل اباؤٹ می می می، میں نے کیا۔ دس از ناٹ دا وے، دس از ناٹ دا وے ٹو رن اے کنٹری، اور دس از ناٹ دا وے ٹو بی اے لیڈر۔ لیڈرشپ کی اگر آپ لیڈرشپ کے بے تحاشا پروگرام ہوتے ہیں، اگر آپ کسی بھی لیڈرشپ کے پروگرام میں جا کے دیکھیں خان صاحب نے انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا آج سے 30-40 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ 10 سال کے بعد تو ویسے بھی کوالیفیکیشن جو اوورسیز کے اندر آبسلیوٹ ہو جاتی ہے۔
نمبر 2، جب ہم کسی قسم کی کوالیفیکیشن لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جب اپنی ورک پلیس پہ جاتے ہیں تو ساری دنیا جانتی ہے، تمام لرنڈ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پی ایلس چلتے رہتے ہیں، ہماری پروفیشنل ڈیولپمنٹ چلتی رہتی ہے، لرننگ چلتی رہتی ہے، ہم ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سیکھتے رہتے ہیں، ہماری سرٹیفیکیشن چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بار بار اس چیز کو باور کرایا جاتا ہے کہ آپ اگر if you are a leader then how you should be acting and behaving with your subordinates, with your staff member, right؟ اور اگر آپ ورکر ہیں تو آپ نے اپنے لیڈر کے ساتھ کس طرح رہنا، اپنے لیڈر کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی یہاں ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ان کو بھی یہ چیز سمجھ میں آئے۔ تو یہاں پہ بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت بڑا گیپ آ چکا ہے۔ لیڈر ہمیشہ اپنی موجودگی میں ایک لیڈر اور تیار کرتا ہے، وہ چیز ہم یہاں پہ نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیڈر جو ہے ہمیشہ اپنا ایک بیک اپ بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں یہاں پہ وہ بیک اپ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں۔ لیڈر جو ہے اس کی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک کلیئر ویژن ہوتا ہے۔ وہ انٹیگریٹی کا مطلب یہ کہ جب لیڈر کوئی بات کہتا ہے اٹ مینس کہ اٹس اے سالڈ تھنگ، یو نو، یعنی پتھر پہ ایک لکیر ہوتی ہے۔ آئی جسٹ گیو یو این ایگزامپل کہ اب سے فار ایگزامپل مجھے ضرورت تھی، میں نے MKM کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں 3.5 سال کے عرصے میں کتنی دفعہ کراچی میں نے وزٹ کیا، میں ایک دفعہ گیا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے واپس آ گیا۔ I mean, this is not the way to convince your subordinate. This is not the way to, you know, run a country with your ally. So, ظاہر سی بات ہے آپ وہ ساری چیزیں اپنی ایک طرف، لیکن جو 1100 ارب کا جو وہ بجٹ تھا، وہ بجٹ کراچی والے کہتے ہیں ہمیں ملا ہی نہیں۔ ابھی دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں آپ کے سامنے آپ جو کچھ بھی بولیں گے، وہاں پہ چیٹنگ ہوئی، وہاں پہ rigging ہوئی، whatsoever, you know, whatever you call it, right? But at the end of the day, what you get it, right? What you get it. آپ ہمارا کلیم تھا کہ 2/3، آپ نے دیکھیں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، جب تک لیڈر کی اپنی انٹیگریٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی یا کمپرومائز ہو رہی ہوگی تو وہ دوسرا بندہ کس طرح سے آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کرے گا۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لک اف آئی گیو یو این ایگزامپل کہ میں بھی اپنے گھر کا ایک لیڈر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آئی ایم رننگ دس ہوم، رائٹ، دس از اے اسمال آرگنائزیشن، اور آئی کوڈ کال اٹ اے اسمال کنٹری، رائٹ۔ اگر میں اپنے بچوں کا کانفیڈنس گین نہیں کرتا، یو نو، سو واٹ ول ہیپن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، رائٹ۔ اگر میں اپنی فیملی کا کانفیڈنس گین نہیں کرتا، اگر میں ان کے ریکوائرمنٹس جو ہیں، جو ان کے لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، وہ میں پوری نہیں کرتا، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ چیز کولیپس ہونے لگے گی، اس کے اندر جناب وہ دراریں پڑنے لگیں گی، وہ چیز شیٹر ہونے لگے گی، اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایگزامپل دینا ضرور سمجھتا ہوں کہ بلکہ طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی، کہتے ہیں کہ اگر آپ تندور کے بعد بیٹھیں گے نا تو حدت آپ کے جسم میں گھستی ہے، کچھ بھی ہو حدت آپ کے جسم میں گھستی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا ایک انسان اپنے 5-6 دوستوں کا ایوریج ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ حدت آپ کے جسم کے اندر گھستی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پرانے زمانے کے اندر جیسے آٹومن امپائر تھی یا مغلیہ سلطنت تھی یا بنو عباس کا خلیفہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں، یا مغلیہ دور کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ درباروں کے اندر جو ہے نا ایک خاص قسم کا جو طبقہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم جوہلا کہتے ہیں، ان کی انٹری بند ہوتی تھی، کیونکہ جوہلا جو آتے ہیں نا ہمیشہ جوغتیں مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جب اندر آتے ہیں تو وہ ایک جوغت مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے یار ان کو اپنے سے دور رکھو، کیونکہ جب یہ ہمارے اندر گھسیں گے نا تو ہمارے حالات مزید خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں۔ 800 سال اگر انہوں نے حکومت کی، there was a reason, right؟ آٹومن امپائر نے کہاں سے لے کے کہاں تک حکومت کی، اس کا ایک ریزن تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ارطغرل غازی، آپ کو صاف چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو بڑی سمجھنے کی ہیں، جو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اٹینشن پے کرنے کی ہے۔ آپ
آپ کو اپنے ساتھ سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے اب دیکھیں، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ جناب خان صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خان صاحب ایک دیکھیں، ہم مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ میں خود مدینہ کی ریاست نہیں ہے بھائی، وہاں پہ خود ابھی دیکھیں سعودیہ کے جو ایس ایم بی ہیں، انہوں نے وہاں کا قانون ایک فٹ بالر کے لیے چینج کر دیا، تو وہاں مدینہ میں خود مدینہ کی ریاست نہیں ہے، ہمارے اس پاکستان کے اندر آپ مدینہ کی ریاست کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ لاکھ صحیح بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر ملین کوالٹیز ہیں، مگر آپ اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ایک سسٹم ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ تو سکتا ہے، اتنی جلدی اس میں سدھار نہیں آ سکتا۔ اب ہم اتنی یعنی اسٹفنس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ سسٹم موڑ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، نہ وہ ادھر موڑ ہو پا رہا، نہ وہ ادھر موڑ ہو پا رہا، اربوں کے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر جناب وہ خرچہ رکھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا شدید افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، میں نے کل جو ہے خان صاحب کی یا پرسوں خان صاحب کی تقریر سنی، وہ جو 20 منٹس کی وہ تقریریں کرتے ہیں ہاف این آور کی، اس میں انہوں نے بڑے ایک خاص انداز میں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ارے میرا تو رزلٹ آ گیا، میں پاس ہو گیا، تو اس طرح انداز میں انہوں نے کہا ارے اب تو جناب سعودی عرب نے بھی منع کر دیا قرضہ دینے کو، اب تو سعودی عرب بھی قرضہ نہیں دیا۔ میں اس دیکھ رہا تھا، میں یعنی دیکھیں ایک ملک کی بقا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھ سے کہیں گے، اگر آپ کہیں گے جناب آپ عمران خان یا پاکستان، تو میں کہوں گا پاکستان اس پہلے ہے، رائٹ، عمران خان بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کرپشن کو کرتے ہیں، آپ چوری کو کرتے ہیں، اب پاکستان کی جو یوتھ بیٹھی ہے، میں جس وقت بھی پاکستان جاتا ہوں وہ یوتھ جو ہے نا مجھے ڈستی ہے۔ آپ نادرا کے اندر لے لیں، یوتھ بیٹھی ہے، وہ پیسے جب تک نہ لو کام نہیں ہوتا، یوتھ بیٹھی ہے، لائسنس آفس میں یوتھ بیٹھی ہے، کسٹم میں آ جائیں یوتھ بیٹھی ہے، آپ کسی ایک جگہ کا نام مجھے لے دیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اندر ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہوا ہوا ہے، آپ کسی ایک KMC کے اندر چلے جائیں، آپ کسی ایک جگہ کا نام لے دیں کہ وہاں پہ یوتھ بیٹھی ہے، ٹریفک پولیس جو یوتھ ہے، آپ کہتے ہیں یوتھ بیٹھی ہے وہ کرپشن نہیں کر رہی، آپ کسی ایک جگہ کا مجھے نام لے دیں کہ یہاں پہ یہ PTI کی یوتھ بیٹھی ہے وہ کرپشن نہیں کر رہی۔ میں مانتا ہوں سبھی کرپٹ ہے، کیونکہ بھائی میرے وہ وہاں کا سسٹم ایک ایسے ڈیولپ ہو چکا ہے، تو اس کو مولڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر میری بات مانی جائے گی تو ایسا کام ہوگا، اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو ایسا کام نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان از ناٹ فار گرانٹیڈ، رائٹ، پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ ہمارے والدین نے، میں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے قصہ سنایا تھا جب یہ ٹرین میں سلاٹر ہوا تھا اور وہ انہی ٹرینوں کے ساتھ پاکستان پہنچے تھے۔ تو پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا۔ یہ قربانیاں کراچی والے لوگ جو ہیں بہت اچھے سے، پورا پاکستان سمجھتا ہے، میں نہیں کہہ رہا پورا پاکستان، لیکن جو ٹرینیں آئی تھیں، جو سلاٹر ہو کر آئی تھیں، وہ کراچی زیادہ گئی تھیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے ان کو وہ جگہ رہنے کی ملی تھی، جو مہاجرین کہلاتے ہیں، اردو اسپیکنگ والے کہلاتے ہیں۔ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ یہ پاکستان اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو آپ سسٹم کے اندر گھسیں، سسٹم میں گھسنے کے بعد پھر آپ اس چیز کے وہ بہتر کرنا شروع کریں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ میں نہیں سمجھتا ایک ادنا مجھے کچھ بھی کہیں ممبر ہونے یا کچھ بھی XYZ کہ یہ چیز اتنی جلدی سدھر جائے گی، اس میں ٹائم لگے گا، سال لگ سکتے ہیں، کچھ عرصہ لگے گا، لیکن اتنی جلدی دیکھیں عمران خان جو ہے نا ایک از اے لاسٹ آپشن، ٹھیک ہے جی، پاکستان کے لیے ایک آپشن ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں کوئی آپشن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لوگ عمران خان سے محبت پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان سے اس لیے محبت کرتے ہیں، محبت کم بلکہ ان لوگوں سے وہ نفرت زیادہ کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا۔ لوگوں کی نفرت کا جو لیول ہے نا وہ یہاں پر ہے، وہ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کی بقا کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کی انٹیگریٹی کو داؤ کے اوپر لگایا، پاکستان کے اندر جو بھوک افلاس یہ تمام چیزوں کو لانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پچھلے 40 50 60 70 سالوں میں پاکستان کو نوچا کھسوٹا اور کھایا ہے۔ لوگ ان سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ عمران خان سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے نفرت کرنا، لیکن عمران خان ہمارے لیے ابھی ایک آخری آپشن ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بعد اگر آپ عمران خان کو ہٹاتے ہیں تو کون نظر آتا ہے آپ کو؟
ٹھیک ہے. ہمیں تو مجھے تو کوئی بھی بندہ ایسا نظر نہیں آتا. اگر عمران خان کو آپ ریپلیس کرتے ہیں کوئی آپ کو کوئی دوسری پارٹی نظر آتی ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی ایسے لوگ مجھے نظر نہیں آتے. ہر شخص اپنے کھانے پینے میں لگا ہوا ہے. تو میرا یہاں پہ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے، مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن جو آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ ایک انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا انفلوئنس ہے پی ٹی آئی کے اوپر. آپ جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹائپ، وہ اپنا کی بورڈ وارئرس، آپ کی بورڈ وارئرس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کے دائرے سے نہ نکلیں، تہذیب کا دامن آپ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ہمارے ملک میں خوف و ہراس نہ پیدا ہو. ابھی دیکھیں جو بھی ہمارا جو ٹاک شو ہوتے ہیں، جو بھی ہمارا جو اینکر حضرات ہیں جو عمران خان سے ملتے ہیں یا اس کے فیور میں بات کرتے ہیں، اس کی تو گڈی اوپر چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ ذرہ برابر اگر کوئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو آپ لوگ اس کی ایسی گرد بنانا شروع کرتے ہیں which is not right. This is not the rational civilized way. This is not the rational civilized way. This is not nice at all. آپ اپنا امیج خود خراب کر رہے ہیں. آپ اپنا امیج خود خراب کر رہے ہیں. اب دیکھیں، اس سے واپس آپ اس کے اوپر آ جائیں. قاسم علی شاہ، وہ اس نے اگر کہہ دیا، یا خان صاحب کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر ایکسپوز نہیں کرتے، میڈیا پہ نہیں آتے، تو وہ انٹرنلی اپنے لوگوں سے کہیں کہ بھائی اس بندے کو اب چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اب جب ہم نہیں کہہ رہے، دیٹ مینس کہ یو آر ان فیور، کہ مارو اس کی بیشنگ کرتے رہو، جتنا مارنا ہے اس کو مارو، جتنی اس کی بیشنگ کرنا ہے بیشنگ کرتے رہو. ٹھیک ہے، اتنی بری آپ پتہ ہے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک گالی بکنا ایسا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے برابر. آپ لوگ جناب اس کی ماں بہن آپ نے کر کے رکھ دی ہے، اتنی گالیاں بک رہے ہیں. اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا بھی چھوٹا معصوم بچہ ہے. یار آپ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو ماننا ہے کہ آپ نے پوری کی پوری جو ہے نا وہ امت کو تباہ و برباد کر دیا. آپ دیکھیں اس نے صرف ایک، اس کی جرت کیا ہوئی کہ اس نے خان صاحب سے، لوگ پتہ ہے پیرانوائڈ ہو گئے ہیں. وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خوف زدہ ہیں کہ یار ابھی میری بیشنگ یہ شروع کر دے گا. لوگوں کے اندر اتنا خوف ہے کہ اگر آپ ٹی وی کا ٹاک شو دیکھیں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ لوگوں کے اوپر خوف ہے. وہ خوف سے کوئی بات نہیں کہہ پاتے. ہارون رشید صاحب کے انٹرویو میں نے کافی سنے ہیں، ان کا پروگرام میں دیکھتا ہوں. ہارون رشید نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، خان صاحب کے اطراف میں لوگ ہیں نا، انہیں تباہ کرنا ہے. I leave it up to here and everything is up to you guys. Don't take me wrong. میں نے خان صاحب کے لیے بہت کام کیا ہے، بہت بولا ہے. میں رات بھر جاگ کے جو السٹریٹر پہ وہ ٹیمپلیٹس بنایا کرتا تھا اور پوسٹ کیا کرتا تھا. بٹ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ سوشل جسٹس ہے. دس از واٹ وی کال اٹ سوشل جسٹس. اگر ہم سوشل جسٹس نہیں کریں گے تو آئی مین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر اے لوزر.